بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مرزا محمد علی کی۔ جب انجینئر مرزا محمد علی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کیا جب وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں ان کی جو سیلری ہے یا ان کو جو تنخواہ ملتی ہے کیا وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ تو مرزا صاحب نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، تو چلیں آئیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں، خرگوش ہو جانا، وہاں کی ایک اصطلاح ہے، خرگوش ہو گئے بھائی، چھپ گئے خرگوشوں کی طرح، اور پھر ظاہر ہے وہ کما بھی رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈنا نکالنا، بلکہ وہ کبھی کبھی ایک ایسی آفرز نکال دیتی ہے کہ بھائی جتنے بھی خرگوش چھپے ہوئے وہ آ جائیں، ہم معاف کر دیں گے اور پاکستان چلے آئیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس طریقے کا میرا خود ایک بڑے قریبی رشتہ دار پہنچا، وہ 2 سال اس نے کمایا بھی، گھر میں بھی پیسہ بھیجا۔ اب ایسی سچویشن میں اس کا وہ مال حلال ہے حرام ہے؟ مال کو تو حرام نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کو حرام کہنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ صرف اس ایکٹیویٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو وہ چھپ گیا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ایک بندے نے چھری چوری کی، ہاں جی، لیکن اس نے مرغی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی اس چھری سے، اس مرغی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے بھائی۔ واہ واہ واہ۔ ہاں، اس نے وہ مرغی سنت کے مطابق ذبح کی، ہاں وہ چھری چوری کرنا ایک جز تھا، اس جرم کو جرم کہا جائے۔ اگلی بات، خوبصورت بات، یہ جب سے یہ کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، اس کے جہاں فائدے ہیں نا وہاں پہ انسانیت کے لیے نقصان اتنا بڑا ہے ایک کہ ایڈ کر انسان لوں، ہجرت نہیں کر سکتا۔ ایک بات ایڈ کر لوں پھر یہ اس کے بعد احرام پہن کے، کیونکہ مطاف میں اب جانے بھی نہیں دیتے عمرے والوں کو، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا اور وہ چیزیں طواف کرنا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مطاف میں، تو وہ ایسی فیک احرام باندھ لیتے ہیں، اس کو بھی اسی میں کنٹینیو کر دیں۔ ہاں جی، بات یہ کہ جب سے کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، جہاں اس کے فائدے ہوئے نا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا۔ اتنی ریسٹرکشنز لگا دی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ ایک شخص اگر کہیں رزق کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اسے روک دیتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ہجرت کیا کرتے تھے، پوری فیملیز، پورے قبائل ٹریول کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ماڈرن ایج کے اندر ہم ان معاہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان آسودہ حال ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غریب ملک فوجیں بنا کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ سے یہ آپ کا مال ہتھیار لیں، تو امیر ملکوں کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کو پھر موقع دیں کہ وہاں پہ آ کے لوگ کمائی کر سکیں۔ اب آ جائیں آپ حج عمرے کی طرف۔ حج عمرے میں بھی یہ جو ریسٹرکشنز سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا، یہ غیر شرعی ہیں۔ اسلام میں آپ کسی کو مکہ مدینے آنے سے روک نہیں سکتے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاسپورٹ موجود ہے، سبحان اللہ، بالکل نہیں روک سکتے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو حرم ہے نا، حرم مکہ، یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باقی سب آنے والوں کے لیے یکساں ہے۔ آپ کو خانہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر کوئی شخص رہنے سے بھی نہیں روک سکتا، وہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہ سکتے ہیں نا پورے ایک وثوق کے ساتھ، یہ خدا کا گھر ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے۔ سعودی حکومت کا یہ کہنا کہ اتنے لوگ حج کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ آج اپنی کیپیسٹی کے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیپیسٹی نہیں، آج میں بتاتا ہوں جناب، میں انجینئر ہوں نا جی، ارے گدے کے ساتھ گدا لگا ہوا، میں انجینئر ہوں۔ آج آپ امریکہ یورپ کے حوالے کریں، انہیں بتائیں گے ٹریڈ اپرچونٹی ہے، وہ کہیں گے اس سال کتنے آ رہے ہیں آپ کے 20 لاکھ، وہ کہیں گے اگلے سال 1 کروڑ لے آؤ، وہ آپ کو مینج کر کے بتائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پیسہ لگائیں، مینج کریں، ہو سکتا ہے۔ جن کے ذاتی کاروبار ہیں انہوں نے اتنی فرنچائزز دنیا میں نہیں کھولنی ہیں۔ آپ مثالیں دیتے ہیں جی، اتنے دنوں میں یہ ہوا جی، چائنا نے جی 2 ہفتے کے اندر اتنے بیڈز کا ہاسپٹل بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ ہاں، سعودیہ ہوتا تو ان سے تو نہیں بننا تھا بھائی، نہیں بنتا بنواؤ، تمہیں اللہ نے ریسورسز اس لیے دیے تھے، اور صحرا ہے، خالی ہے بہت۔ اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگوں کا حج ان کی وجہ سے رہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگلے سال آؤ، اگلے سال 5 لاکھ بڑھ جاتا ہے، وہ بیچارے کر نہیں سکتے۔ یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ رکھیں۔ اب آئیں وہ
جو آپ نے کہا کہ طواف کعبہ میں احرام پہن کے، احرام جی بالکل احرام پہن کے کریں. احرام آپ احرام کی نیت کے بغیر بھی 2 چادروں میں پھیر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس ہی 2 چادریں تھا. یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں، نبی علیہ السلام نے جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے گرین کلر کی تہمد اور گرین کلر کی اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کو وائٹ کلر کی بھی ملے گی. یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا، کرتا یا چادر اور نیچے تہمد. لہٰذا یہ جو احرام ہے نا، احرام اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ نیت کریں گے عمرے کی، پھر اس کی پابندیاں ہوں گی. ورنہ عام حالت میں اگر آپ احرام کے ساتھ چلے گئے اندر اس لیے کہ وہ طواف کعبہ وہاں کرنے دیں گے، یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ سعودی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ مجبور کرے کہ بھئی تم نے دوسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے، فلاں نے تیسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے. یہ ریسٹرکشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بڑھائیں. اچھا، ایک کوئی قریبی دوست یا بندہ کنڈے کی بجلی استعمال کرا ہوا اور ہمیں پتہ ہے، اس نے بھی بتایا ہوا ہے بھائی بجلی کا بل بہت آ رہا ہے اس لیے کنڈا ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اے سی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پنکھے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مستفید آپ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کس زمرے میں آئے گا آپ کے حساب سے؟ کیونکہ وہ چوری کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ چوری ہے اور اس کی ٹھنڈک لے رہے ہیں آپ. دیکھیں، کسی ایک خاص موقع کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور اس کے باوجود آپ مزہ لینے وہاں گئے پھر تو حرام ہے. لیکن اگر آپ صلہ رحمی کے لیے گئے کہ مثلا آپ کا کام تھا، وہ آپ کی بہن کا گھر ہے، آپ اپنے بہنوئی کو ملنے گئے ہیں، اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چرچ کا کاروبار کرتا ہے، تو بینک کے اندر جاب کرتا ہے، تو نے تو کنڈا لگایا ہوا ہے. یہ معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. لیکن اگر آپ وہاں چسکے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ میں بھی ٹھنڈک لے کے یہاں بیٹھوں، 5 منٹ کے لیے آیا تھا، جی 5 منٹ کے لیے آیا تھا لیکن میں 5 دن رہوں گا، چلو میں اپنی گرمیاں گزاروں، پھر تو بالکل حرام ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے. واہ، یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. واہ. تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا محمد علی نے بہت تفصیل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس سوال کا جواب دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم.